نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے بھائیوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، یقیناً دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی ایسا لمحہ، لحظہ اور موقع نہیں جڑے موقع دے ہوتے ہیں دین اسلام تواڈی ساڈی رہنمائی نہ کرے نہ ہوئے۔ صبح شام ہر وقت دین اسلام تواڈی ساڈی رہنمائی کریں دے۔ الدین النصیحہ، دین کیونکہ خیر خواہی دا نہ ہے، دین نصیحت دا نہ ہے۔ قرآن پاک دے 30 سپاری وچ اللہ تعالیٰ نے تواڈی ساڈی خیر خواہی کیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تواڈے ساڈے نال خیر خواہی کیتی ہے۔ آپ نے جڈن بھی فکر کیتی ہے، تواڈی ساڈی فکر کیتی ہے۔ زخمی تھین فکر اور ہمدردی تواڈے ساڈے نال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات دا سامنا کیتے۔ ایدی مین وجہ یہ ہے کہ امت دے نال خیر خواہی اور امت دے نال حسن سلوک۔ رمضان المبارک ہر سال اندے اور رمضان اچ بھی توقع سکو خیر خواہی دسائی ویندی ہے، سحری اور افطاری دے ذریعے۔ نمازاں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی دیا؟ یہ اللہ دی طرفوں خیر خواہی ہے تاکہ بندہ نماز دے ذریعے جہنم کے بچے اور جنت دا وارث بنے۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہیں جڑے موقع دے ہوتے ہیں دین اسلام نے تواڈی ساڈی رہنمائی نہ کیتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آ کے پوچھ دیاں، لوگ سوال کریں دیاں، اللہ دے نبی اساں اپنا مال، دولت، پیسہ، درہم و دینار، سونا، چاندی کئی کڈیوں کتنا خرچ کرو؟ ساڈے مال دے مستحق کون ہیں؟ کنے لوگیں کو اساں اپنا مال دیوں؟ قرآن پاک دے ذریعے، وحی دے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دسائے، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑے لوگ تواڈے کے پوچھ دیں، سوال کریں دیں، تساں انہیں لوگیں کو دساؤ، انہیں کو دسو کہ کیڑے کیڑے لوگ ہیں جڑے تواڈے مال دے مستحق ہیں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اے میرے پیغمبر، جڑے جڑے لوگ تواڈے کے سوال کریں دیں کہ اساں اپنا مال کنے لوگیں کو دیوں، کنے لوگیں دے نال اسا ہمدردی کروں، کنے لوگیں دے نال اسا خیر خواہی کروں، کنے لوگیں دے نال اسا چنگائی کروں، ساڈے مال دے مستحق کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، انہیں لوگیں کو حکم دیو کہ آج دے بعد سب کے پہلے تساں خیر خواہی اپنے والدین نال کرنی ہے، اپنے والدین نال ہمدردی کرنی ہے، والدین نال خیر خواہی کرنی ہے۔ تساں میری طرف توجہ کرو، انتظامات تھیندے رہا سن، میں قرآن پاک دی تلاوت بیٹھا کرے نا۔
ہمدردی کنہاں نال کرنی ہے؟ سب کے پہلے تواڈی ہمدردی دا مستحق تواڈے والدین، تواڈے ماں باپ، والدین دے بعد رشتہ داریں دا حق ہے، رشتہ داریں دے بعد ہمسائیں دے نال، یتیم مساکین دے نال، مسافریں دے نال، اجنبی لوگیں دے نال تو کو چاہیے کہ تساں خیر خواہی کیتی کرو۔ صحیح البخاری دے اندر کتاب الوحی دے اندر حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا دی طرف اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن دی خاطر میں نیان نبی علیہ السلام کو مشرقین مکہ سرعام عبادت نہ کرن دے نیان لوگ کے اللہ دے پاک نبی عبادت کریں دیان غار ہرا دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھوین آپ کے کا آمنہ لائے جنانا سیدنا جناب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے آدے اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی پڑھو ساتوا کو پڑھا من دکھاتے رہے ہیں آپ نے فرمائے ما انا بقارین میں پڑھیا ہویا کہنی میں علم نہیں جاندہ بھئی کو کئی چیز دا پتہ نہیں دوجی مرتبہ کھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی پڑھو اساں تو کو پڑھا من دکھاتے رہے ہیں آپ نے فرمائے ما انا بقارین میں پڑھیا ہویا کہنی میں علم نہیں جاندہ تریجی مرتبہ کھن لگے اللہ دے پیغمبر ہون قرآن پاک دا آغاز وہی دی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب جبریل امین دی آمد اقرأ بسم ربک الذی خلق سورت علق کے ابتدا پہ تھی نہیں ہے آپ نے فرمایا میں علم نہیں جاندہ میں پڑھیا ہویا کہنی حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین پیغمبر جلدی دے نال اپنے گھر ونجن دا ارادہ کریں دین آپ اپنے حجرے دے اندر گئے دروازہ نبی علیہ السلام نے کھولے آپ اپنے کمرے دے اندر گئے آپ نے فرمائے زملونی یا ختیجہ دسرونی یا ختیجہ ختیجہ میرے اتے چادر پا میری طبیعت دا مسئلہ ہے اللہ دے نبی خیر دا ہے تو کو کیا تھی گئے آپ نے ساری حالت اور کیفیت سارا منظر ماں جی سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے رکھے ماں جی آکھن لگی اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی میں تو دے اتے چادر تا پہنی پہیاں میں قسم چاہ کے آدیاں اللہ دے نبی تو کو کچھ نہیں تھی سکدا پریشان تھی من دی ضرورت نہیں تو کو کچھ نہیں تھی سکدا آپ نے فرمایا ختیجہ عجیب بات ہے میری طبیعت دا مسئلہ ہے تو ادھی کچھ نہیں تھی سکدا تے کو کی میں پتہ ہے تو کی میں جان دی نبی علیہ السلام دے سامنے ماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھن لگی اللہ دے نبی توڑے اندر خوبیاں اتنا ہیں توڑے اندر اوصاف اتنا ہیں توڑے اندر صفتیں اتنا ہیں جنہیں صفتیں دی وجہ کے جنہیں خوبیاں دی وجہ کے جنہیں اوصاف دی وجہ کے اللہ نے تو کو ضائع نہیں کرنا آپ نے فرمایا جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے خوبیاں تے کیا آکھنا چاہنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ماں جی نے آپ دے چند صفتاں ذکر کی دین آپ دے خوبیاں ذکر کی دین سب کے پہلی خوبی اللہ دے پاک نبی انکا لتصل الرحیم اللہ دے نبی تسا رشتہ داریں دے نال سلا رحمی کریں دے ہو رشتہ دار تو کو پتھر مریں دینا انکا لتصل الرحیم تسا رشتہ داریں دے نال ہمدردی کریں دے ہو رشتہ دار تو اڈے اتے اٹھ دا اوج چاہ کے رکھیں دینا انکا لتصل الرحیم اللہ دے نبی تو اڈے اندر پہلی صفتے ہے تسا رشتہ داریں دے نال ہمدردی کریں دے ہو اللہ دے نبی رشتہ دار تو کو ساہرہ دینا انکا لتصل الرحیم تسا رشتہ داریں دے نال ہمدردی دے نال پیش اندے ہو
رشتے داریں دے نال چنگئی تے اچھائی نال پیش اندے ہو اللہ دے نبی رشتے دار تو اکو ترا دیاں تکلیفاں دینے کہیں ملے تو اڈے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دیتی دیئے کہیں ملے تو اڈے یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دیتی دیئے اللہ دے نبی والوی تو ساں صلہ رحمی کریں دے ہو صلہ رحمی کرنا ہمدردی پیار محبت نال پیش آونا ہمدردی نرمی دے نال پیش آونا ہمدردی اللہ دے پیغمبر تو اڈے اندر دوجی خوبی ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّا وَتَقْرِضْ ضَعِيفَ اللہ دے نبی پہلی خوبی ہے تو سا رشتہ داریں دے نال ہمدردی کریں دے ہو دوجی خوبی تو اڈے اندر ہے لوگیں دا بوجھ چاہ کے انہیں تک پوچھیں دے ہو بوجھ چاہ کے پوچھاونا اے بھی ہمدردی ہے اللہ دے نبی تو اڈے اندر تریجی خوبی ہے تو سا کما کے لوگیں کو کھویں دے ہو کما کے لوگیں کو کھواونا اے بھی ہمدردی ہے اللہ دے پیغمبر تو اڈے اندر چوتھی خوبی ہے تو سا مہمان دی مہمان نوازی کریں دے ہو مہمان دی مہمان نوازی کرنا بھی ہمدردی ہے ایسا پیغمبر ایسا نبی ایسا رسول ایسا نبی اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھیجے جیڑا ہر وقت توڑے سارے نال ہمدردی کریں دے خیر خواہی کریں دے سمن دا طریقہ اٹھن دا طریقہ باہن دا طریقہ قرآن پاک دی تلاوت نماز دا طریقہ روزے دا طریقہ یہ ساری چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا کہ آپ نے توڑے سارے نال خیر خواہی اور ہمدردی کی تیئے نبی علیہ السلام دی سیرت دے اندر جتا مہمان نوازی شامل ہے آپ دی سیرت جتا لوگیں نال اچھائی شامل ہے آپ دی سیرت نماز شامل ہے آپ دی سیرت قرآن پاک دی تلاوت شامل ہے اور ہی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہمدردی اور خیر خواہی بھی شامل ہے آپ ہمدردی کریں دیں آپ خیر خواہی کریں دیں کوئی ایسا موقع نہیں جیڑے موقع دے ہوتے آپ نے خیر خواہی نہ کیتی ہوئے ہمدردی نہ کیتی ہوئے قرآن پاک دی آیت دا نزول تھے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ نے فرمائے اے میرے نبی صحابہ کرام کو آکھو انہیں لوگیں کو آکھو جیڑی چیز دنال تو سب کے زیادہ محبت کریں دے ہو جیڑی چیز تو اکو سب کے زیادہ عزیز ہے سب کے زیادہ پسند ہے تو اکو چاہی دے کہ آج دے بعد اوہ چیز میں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو آیات کریمہ دے نزول دے بعد صحابہ کرام ہکلو جے تک بات پھیلے دے گئے حتیٰ کہ جناب سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات گئی ہے دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی سنیے سے اللہ پسند کریں دے اللہ چاہن دے جو تسا اپنا پسندیدہ مال میں اللہ دے راستے دے اندر دے ہو تے لوگیں نال ہمدردی کی دی کرو آپ نے فرمایا ابو طلحہ سچے آیات کریمہ نازل تھی چکی اللہ پسند کریں دے اللہ چاہن دے اپنا سب کے پسندیدہ چیز تے پسندیدہ مال تو سب اللہ دے راستے دے اندر دے ہو حضرت ابو طلحہ انصاری اکھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی والگواتی ونیو آج دے بعد اے جرا مسجد نبی دے سامنے اللہ تو سا میرا باغ دے دے پیو آج دے بعد اے باغ میدان نہیں سارا دا سارا باغ میں اللہ دے راستے دے اندر ڈیوان دا ارادہ کریں دا اے ہمدردی کنے کو ڈیوان دا ارادہ ہے یتیمیں کو مساکین کو رشتہ داریں کو مسافریں کو ڈیوان دا ارادہ ہے دین اسلام تو اکو سا کو ہمدردی سکھیں دے آج ہمدردی دا موقع ہے آج موقع ہے ہمدردی دا اسا مسلمان ایک دوجے دنال آج ہمدردی نہ کرے سوں کڈن کرے سوں سیلاب دا موقع ہے تو اڈا ساڈا ملک این ٹائم ڈوبیا ہویا ہے سیلاب وچ
وستیاں وستیاں این ٹائم ملیاں میڈ تھی چکے ہیں دین اسلام تو آکو ساکو ہمدردی سکھیں دے ساکو چاہی دے اسا اپنے انہیں مسلمان بھراویں دے نال خیر خواہی کریں جے ہوئے جانی طور دے ہوتے بھی اسا تعاون کروں مالی طور دے ہوتے بھی اسا انہیں دے نال تعاون کروں کیونکہ اسا مسلمان ہیں ساکو دین سکھیں دے ہمدردی ساکو شریعت سکھیں دے ہمدردی ساکو قرآن سکھیں دے ہمدردی ساکو خود اللہ سکھیں دے ہمدردی آج اگر اسا ہمدردی نہ کرے سوں کدن اسا ہمدردی کرے سوں صحیح بخاری ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آیا بیٹھے ایک شخص ہے مسلمان بادت ہے آکے آدھے اللہ دے نبی میں کو کلمہ پڑھو میں دین اسلام دے اندر داخل تھی بڑا چاہنا انہا نا ہے جناب سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ جریر بن عبداللہ نوہ مسلمان تھی مردی خاطر ہے آپ نے فرمایا جریر کلمہ تے کو پڑھے دے نال بایعت کر کے ونج وعدہ کر کے ونج اور این موقع دے ہوتے نبی علیہ السلام نے حضرت جریر بن عبداللہ کے 3 چیزیں دے بارے وعدہ کی تھا 3 چیزیں دے بارے سب کے پہلی چیز آپ نے فرمائے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة اے جریر آج دے بعد سب کے پہلا جڑا تے کم کرنے دین اسلام دے اندر داخل تھی من دے بعد وہ اے ہے کہ تے نماز ادا کرنی ہے نماز کو نہیں چھوڑنا نماز اچ کمی کتائی نہیں کرنی نماز اول وقت دے ہوتے ادا کرنی ہے نماز اچ معافی نہیں نماز اچ کمی نہیں سب کے پہلا جڑا کم اور پہلی چیز دا وعدہ ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے وہ نماز دے بارے ہے نماز بڑی اہم چیز ہے نماز دے بارے کوئی معافی کہنی نبی علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری ایام وچ آپ دی طبیعت دا بڑا مسئلہ ہے حضرت جناب سیدنا حضرت علی المرتضی جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کندھے دے نال کندھا رلا کے مسجد نبی دی طرف گھن کے اندے پہن آپ دے قدم مبارک زمین دے ہوتے گھلک دے پہن لیکن فکر نماز دی آپ نماز دی طرف مسجد نبی دے اندے پہن سب کے پہلی چیز آج دے بعد نماز ادا کرنی ہے اور دوسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اے جریر آج دے بعد زکاة بھی ادا کرنی ہے زکاة اچ کوئی گنجائش نہیں صاحب نصاب جیرا بندہ حیثیت رکھ دے طاقت رکھ دے وہ کو چاہی دے کہ وہ اپنے مال کو پکیزہ کرے پاک کرے مال کڑن پاک تھی سی زکاة دے ذریعے سال اچ ایک دفعہ صاحب استطاعت تے اللہ نے زکاة فرض کی تھی اور تریجہ وعدہ میرے موضوع دے نال تعلق رکھنا لی بات آپ نے فرمایا اے جریر آج دے بعد وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ہر مسلمان نال ہم دردی کرنی ہے ہر مسلمان نال خیر خواہی کرنی ہے کہیں کہ ناجائز فائدہ نہیں چاہنا ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنی ہے آخری بات وقت گزردہ رہ گئے نبی علیہ السلام دی وفات دے بعد کبار صحابہ کرام دی وفات دے بعد ایک نے حضرت جریر بن عبداللہ اپنے غلام کو آکھن لگے وانج بھئی میرے واسطے کو گھوڑا گھن کے آ بھئی بڑی مہارت رکھنا گھوڑ سواری کرن دا ارادہ ہے تے اچھا گھوڑا گھن کے ہمیں غلام لگا گئے گھوڑا گھن کے آئے قیمت طے کر کے آئے 300 درہم دا گھوڑا مول گھن کے آئے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام حضرت جریر دے قریب ہیں سیاں پیسے دے 300 درہم آج دے بعد ایک گھوڑا تو آڈے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے دے ہوتے بیٹھن گھوڑ سواری کی تھی نے آپ آکھن لگے کہ اندی جڑی قیمت ہے 300 درہم نہیں 400 درہم دے ہوتے تیرا ارادہ ہے میں گھنن واسطے تیار ہوں سیاں مذاق پہ کریں دے وہ سارے نال حضرت جریر آکھن لگے 400 اندی قیمت نہیں 500 درہم 600 7 800 درہم دے کے حضرت جریر بن عبداللہ نے گھوڑا مول گھن گی دے پیسے انہوں نے ادا بھی کر دیتے گھوڑا اپنے کے رکھ گی دے غلام تے نوکر سوال کرن لگے سیاں 300 والی چیز تُساں 800 دے ہوتے گھن گی دیئے میں کو بات سمجھ نہیں ہی حضرت جریر آکھن لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کی تہا وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کئی مسلمان کے ناجائز فائدہ نہیں چاہنا ہر مسلمان نال خیر خواہی کرنی ہے وہ چاہے میں کہیں کو جاندہ نمی جاندہ مسلمان ہے میرا حق بن دے کہ میں اندے نال خیر خواہی کراں آج سب کے زیادہ دکھا کرنا لا مسلمان آج سب کے زیادہ فراڈ کرنا لا مسلمان
آج سب کے زیادہ ناجائز فائدہ چاہنے والا کون ہے بھئی؟ وہ مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیتے کہ خیر خواہی کرنی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ساری زندگی وعدے دے اتے عمل کرنے رہ گئے۔ اللہ پاک نے دعا ہے اللہ ساکو نبی علیہ السلام دی اور صحابہ کرام دے نقش قدم دے اتے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔